بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا لیکچر 40 پارٹ 2 پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے لیکچر نمبر 40 پارٹ 1 پڑھا تھا، جس میں ہمارا ٹاپک تھا اسراء و معراج۔ آج بھی ہم اسی ٹاپک کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسراء کا پورا واقعہ کور کیا اور اللہ کی توفیق سے ہم نے اس پورے جو مبارک واقعہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، یعنی مسجد اقصیٰ تشریف لے جائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں آپ کی سواری پہنچی اور وہاں پر آپ نے تمام 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی امامت کا شرف حاصل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والمرسلین بنا دیا گیا، اور یہ تاج آپ کے سر پہ ہمیشہ سے ہی ہے، ختم نبوت کا صحرا آپ ہی کے سر پہ جاتا ہے، لیکن وہاں پر باقاعدہ طور پر امامت کا شرف عطا فرما کے اللہ رب العالمین نے آپ کو رہتی دنیا تک یہ دونوں جو قبلتین ہیں، یعنی جو قبلہ اول بیت المقدس اور خانہ کعبہ، ان دونوں قبلوں کی امامت کا شرف بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ یہ امانت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کا پیالہ آپ کی ترجیح کے اوپر آپ کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ترجیح کی بنا پر دودھ کو اختیار فرمایا، آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سفر جو کہ آسمانوں کی سیر کا سفر ہے، آپ کی سواری اب وہاں تشریف لے جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کے لیے اب لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ٹائم یہاں تک بتا دیا تھا کہ پہلے آسمان پر، یعنی کہ جو آسمانی دنیا ہے، اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا۔ دربان نے اندر سے کچھ سوالات پوچھے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے، جو کہ عین اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کا ایک پورا سسٹمیٹک ایک نظام ہے، اس میکینزم کے ساتھ پورا اللہ پاک کا ایک کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ کوئی چیز اس ڈسپلن سے آری نہیں ہے، کوئی چیز اس ڈسپلن کو یہاں سے وہاں نہیں کر سکتی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے۔ لہٰذا دربان نے سوال کیا اور انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے، مرحبا مرحبا کہہ کے تمام ملائکہ نے وہاں پر خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ اور بہت ہی فرحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور پورے آسمان پر ایک عجیب قسم کا خوشی کا اور ایک جشن کا سا سما تھا۔ اور یہ چیز ظاہر فرشتے غیب نہیں جانتے، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، فرشتے کیونکہ اس بات سے آگاہ نہیں تھے، مطلع نہیں تھے، انہیں جب پتہ چلا وہ بہت خوش ہوئے، بہت مسرور ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اور یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج آگے کا جو اس کے بعد کے جو بھی واقعات ہیں، ضمنی مضامین بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام آج اللہ کے حکم سے سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں جب وہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک شخص کو بیٹھا ہوا پایا۔ ان کے دائیں اور بائیں جانب 2 جماعتیں موجود تھیں۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، اور جب وہ اپنی بائیں جانب دیکھتے تھے تو وہ غمگین ہو جاتے تھے اور رونے لگتے تھے، غم کے مارے، رنج کے مارے رونے لگتے تھے۔ تو جبریل امین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے دائیں بائیں جو جماعتیں ہیں ان کی اولاد کی وہ روحیں ہیں، یعنی سیدھے ہاتھ پر بھی روحیں ہیں، کیونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا اس کے بعد آخر تک، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام اولاد آدم علیہ السلام ہیں، وہ ابن آدم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے تمام کی ارواح جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ تو جو سیدھے ہاتھ پہ جن کو دیکھ کے وہ مسکرا رہے تھے وہ نیک بخت، نیک روحیں تھیں، سعادت مند روحیں تھیں، جنہیں دیکھ کے وہ مسکرا رہے تھے کیونکہ ان کی طرف سے وہ ٹھنڈے ہیں، خوش ہیں۔ اور جو ان کی بائیں جانب کی جو روحیں تھیں وہ یعنی گمراہ اور بدبخت روحیں تھیں، جن کا انجام ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے جن کا انجام جہنم رکھا ہے، جن پر سزا ہے، جن پر گمراہی کے قلم چل رہے ہیں۔ تو ان کی روحوں کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام غمگین ہو رہے تھے۔
تو جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے یہ فرمایا کہ مرحبا بن نبی الصالح و ابن الصالح، نیک پیغمبر اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلائی کی دعا بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع کر کے آگے بڑھ گئے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ آپ کی سواری دوسرے آسمان پر پہنچی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو جو پہلے آسمان کے دربان تھے بالکل اسی طرح وہی معاملہ ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے سوال ہوا کون ہے، بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے۔ دربان نے مرحبا مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ تمام ملائکہ وہاں پر خوشی سے جھوم اٹھے، خوشی کا ایک سما تھا، ادب میں، خوشی میں سب مسرور تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نے پرتپاک استقبال کیا جیسے دیگر فرشتوں نے کیا تھا۔ تو استقبال کیا گیا پہلے آسمان والے فرشتوں کی طرح، اور وہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروائی۔ انہیں تعارف کروایا گیا کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر جو ہیں یہ خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی حضرت زکریا جو ہیں یہ بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے خالو تھے رشتے میں، یعنی ان کے خالو تھے، ان کی خالہ کے شوہر تھے، اور یہ جو حضرت یحییٰ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ دونوں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہی فرمایا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ سبحان اللہ العظیم، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلائی کی دعا کی اور دعا خیر کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا اپنے صحابہ کرام کو، جو انہوں نے معراج کی رات دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یوں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام درمیان قد والے سرخ و سفید اور قدرے گھنگریالے بالوں والے تھے، اور ان کے بالوں سے اس طرح پانی ٹپک رہا تھا گویا ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ لوگوں میں سے ان میں سب سے زیادہ جو مشابہت والے ہیں وہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے یہ حدیث، اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ پوچھا تھا صحابہ کرام نے کہ وہ کیسے نظر آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی مشابہت کا اظہار فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب وہاں پہنچی، وہاں پر بھی وہی جو پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کی طرح کا معاملہ ہوا، خوش آمدید کہا گیا، دروازہ کھلوایا گیا، دروازہ کھولا گیا، اور پھر بہت خوشی کے ساتھ آپ کو پھر دوبارہ تیسرے آسمان کے ملائکہ نے بھی مرحبا کہا، جھومے، مسرور ہوئے، خوش ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی وہ ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر سے ہوئی جنہیں رب کائنات نے آدھے حسن و جمال سے نواز رکھا ہے، یعنی پوری کائنات کا جو آدھا حسن و جمال ہے وہ صرف اور صرف ان نبی کے حصے میں آیا۔ وہ اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا بھی جلیل القدر نبی تھے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعارف کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک برادر اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید۔ یوسف علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی، یعنی سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، ان کے مرحبا بھی کہہ رہے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر بھی کر رہے ہیں۔ کتنا پیارا ایک منظر ہوگا، کتنی خوبصورت اس وقت یہ ساعتیں ہوں گی، گھڑیاں ہوں گی، کتنا احترام ہے، محبت ہے۔ اور پھر دیکھیے کتنا پیارا ایک سبق مل رہا ہے کہ جب کوئی آپ کو سلام کرے تو اسے وعلیکم السلام مت کہیں، گھر آئے ہوئے کو یا آپ کے پاس کوئی آیا اس کو صرف ویلکم نہیں کریں، اس کے لیے دعائے خیر بھی کریں، اس کو کھلے دل سے دعا دیں، دعا میں کبھی بخیل نہ ہوا کریں، دعا بہت خوبصورت، بہت جامع، بہت احسن الفاظ میں دیا کریں، کیونکہ ایمان رکھیں اس بات پہ کہ جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں وہی دعا، ایگزیکٹ وہی دعا اسی مفہوم کے ساتھ ملائکہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ جو ہم دوسرے کے لیے مانگتے ہیں، دعا کے جو بھی جملے ہوتے ہیں، دعا کا جو بھی مفہوم ہوتا ہے، اس کو دل کی گہرائیوں سے ادا کیا کیجئے اور بہت وسیع القلبی کا مظاہرہ کر کے کیا کیجئے، نام لے کے دعا دیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں، اور یہ دعا آپ کے اپنے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا خزانہ بن جاتی ہیں یہ دعائیں، یہ کلمات۔ تو بہت احسن اور جامع دعا دیا کیجئے، دعا خیر کیا کیجئے سب کے لیے، اور خصوصی طور پہ سلام کرنے والے کو تو باقاعدہ دعا دیا کیجئے، اس میں بخل نہ کیا کیجئے۔
چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. آپ کی سواری وہاں پہنچی. دیگر آسمانوں کی طرح وہاں بھی وہی معاملہ ہوا. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھی پرتپاک استقبال کیا گیا، خوش آمدید کہا گیا. دروازہ کھول کے مرحبا مرحبا کی صدائیں گونجنے لگیں. تمام ملائکہ لپک لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک خوشی کا سما ہے، سب جھوم رہے ہیں، مسرور ہیں. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، یعنی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. انہیں سلام پیش کیا گیا. انہوں نے بھی اسی طرح استقبال فرمایا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید. ادریس علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی. اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عظمت و فضیلت یعنی بیان فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو قرآن کریم کی یہ تلاوت ارشاد فرمایا کرتے تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم کی جو آیت نمبر 57 ہے، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت پر مشتمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان مبارک جو ہے تلاوت فرمایا کرتے تھے جب ان کا ذکر کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یعنی حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں، آپ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں، کہ ان کی روح جو ہے یہ آسمانوں پر قبض کی گئی ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا امت کو اور تمام انسانوں کو، کہ موت کے لیے کوئی ایک جگہ متعین نہیں ہے. موت آسمانوں پر بھی آ سکتی ہے، موت زمین کے اندر بھی آ سکتی ہے، زمین کی تہوں میں بھی آ سکتی ہے، پانی پر بھی آ سکتی ہے، خشکی پر بھی آ سکتی ہے، پہاڑوں پر بھی آ سکتی ہے، ریگستانوں میں بھی آ سکتی ہے. موت کا کوئی وقت معین یا متعین نہیں ہے. موت کے لیے کوئی جگہ پرٹیکولر نہیں ہے. اللہ جب چاہے، جس حال میں چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس کی چاہے روح قبض کرنے پر قادر ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اختتام کلمے پر کرے، اور اللہ تعالیٰ امن والی موت عطا فرمائے، ناگہانی سے محفوظ فرمائے، بے بسی لاچاری کی موت سے اللہ بچائے. اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمارا جو حال ہے وہ مومنوں کے ساتھ کرے، ہمیں مومنوں کی صف میں شامل رکھے، انہی کے ساتھ حشر ہو، انہی کے ساتھ نشر ہو، انہی کے ساتھ اٹھائے، انہی کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں جنتوں میں بھی داخل ہونے کے پروانے جاری فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہماری نسلیں، تمام امت مسلمہ، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، آمین یا رب، آمین ثم آمین. اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں پہنچی. وہاں بھی دیگر آسمانوں کی طرح دربار نے سوال پوچھا، جواب دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ تشریف لائے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا، استقبال کیا گیا، بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے وزیر ہیں، ان کے جانشین پیغمبر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی متعارف کروایا گیا. انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خوبصورت الفاظ میں مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہہ کے مخاطب فرمایا. صالح بھائی اور صالح پیغمبر کو مرحبا. انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلائی اور خیر کی دعا فرمائی. پھر جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چھٹے آسمان پر، یعنی جو چھٹا آسمان ہے اس پر تشریف لے گئے. وہاں بھی دیگر آسمانوں کی طرح دربار نے وہی سوال کیا، وہی پورا معاملہ ہوا. دروازہ کھول دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا مرحبا کی صداؤں سے ویلکم کیا گیا، اور تمام ملائکہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مسرور ہیں. ایک سما ہے وہاں پر بھی. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے خوش آمدید کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے رخصت ہو کر آگے تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. انہیں حاتم غیبی سے آواز آئی اور پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے میرے رب، اس نوجوان کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے یہ حدیث، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور مسند احمد میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک دوسری روایت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تھا کہ میرے رب، میرا خیال نہیں تھا کہ تو کسی کو مجھ سے بھی زیادہ بلندی عطا فرمائے گا. یہ بھی صحیح بخاری ہی کے الفاظ ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے.
دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو رونا تھا نا، یہ حسد کی بنا پر ہرگز نہیں تھا. حسد کا عالم بالا میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہرگز نہیں. انہیں کسی قسم کا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی تعجب نہیں ہوا تھا، انہیں حسد نہیں آئی تھی. انہیں دیکھیں وہ اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے نا رسول بن کر آئے تھے، اور ہر نبی، ہر رسول اپنی قوم کا درد رکھتا ہے. وہ قوم بنی اسرائیل ہے جس کے لیے وہ مبعوث ہوئے تھے، اور اس بنی اسرائیل، آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کا رویہ، ان کا جو سلوک تھا وہ کتنا مخالفانہ رویہ تھا ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کیونکہ میری قوم نے میری جو درجات ہیں انہیں وہ حاصل نہیں ہوئے، ان کی جو اطاعت گزاری تھی، ان کی جو وفا شعاری تھی، وہ اس درجے پر نہیں ہے کہ جس درجے پر انہیں ہونا چاہیے تھا. تو ظاہر ہے اس بات کا غم تھا ان کو، جو ان کی قوم کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جو قوم کا سلوک تھا ان کی طرف. تو قوم وہ درجہ، وہ بلندی حاصل نہیں کر پائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ زیادہ اطاعت گزار نکلی، زیادہ وفا شعار نکلی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرما دیں، اور بنی اسرائیل سے پھر یہ جو شرف تھا یہ چھین لیا گیا، بدل دیا گیا ان کا. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، دھتکار دیا ان کی وعدہ خلافیوں کی بنا پر. اور اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو، یوں کہہ لیجئے کہ جو چنیدہ قوم ہے، اب یہ وہ قوم ہے جو چنیدہ قوم ہے. اس امت کو نکالا گیا، اس امت کو لوگوں کے لیے نکال کے اس کو فضیلت دی گئی، اور اب یہی شریعت محمدی آخری دن تک، یعنی قیامت قائم ہونے تک قائم ہے اور دائم ہے، رواں ہے اور دواں ہے، قائم و دائم ہے انشاءاللہ. تو یہ رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، یہ اپنی قوم کا درد رکھتے ہیں. انہیں اپنی قوم کا درد محسوس ہوا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رشک فرما رہے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے حضرت ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے موقع پر چند انبیاء کرام کے پاس سے گزرے تھے. ان میں سے بعض کے ساتھ ایک قوم تھی، بعض کے ساتھ ایک جماعت تھی، اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ آپ کا ایک بڑی جماعت پر سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. آپ اوپر سر اٹھا کر دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی جس نے دائیں اور بائیں جانب سے افق کو گھیر رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کی امت میں ان کے علاوہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ بھی شامل ہیں. سبحان اللہ العظیم. جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ العظیم. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کہیں گنا زیادہ ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات تھیں جن کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے ان کا دل تھوڑا سا مغموم ہو گیا اور وہ رو دیے. پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. آپ جب 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی دیگر آسمانوں کی طرح وہی معاملہ ہوا. دربار نے پوچھا، جواب میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تشریف لائیے. مرحبا مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا گیا. وہاں پر بھی جشن کا سما تھا. تمام ملائکہ لپک لپک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، سلام عرض کر رہے تھے، مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا کہ یہ آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے جد امجد ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام پیش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام پیش کیا. انہوں نے جواب دیا اور کہا، مرحبا بالابن الصالح و نبی الصالح، نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید. ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے. انہوں نے آپ کی امت سے بھی بے پناہ محبت اور ہمدردی و خیر خواہی کا اظہار فرمایا. ان کے لیے اپنا سلام اور نہایت بیش قیمت اذکار کے تحفے بھی روانہ کیے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس کی شجرکاری سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں خوب شجرکاری کریں، اس لیے کہ اس کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین وسیع ہے. سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وما غراس الجنہ، جنت کی شجرکاری کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، برائی سے بچنے اور نیکی کی طاقت
طاقت صرف اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہی عظیم کلمات ہیں جنہیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر جو ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ دیکھا تھا، اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے صحیح مسلم میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ بیت المعمور، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بیت المعمور جو ہے یہ ایک، اس کا معنی ہے بیت کہتے ہیں گھر کو، اور معمور یعنی کہ آباد گھر۔ یہ جو گھر آپ کو دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو پھر کبھی اس میں دوبارہ داخل نہیں ہوتے، یہ ان کا آخری داخلہ ہوتا ہے جو ان پر فرض کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس سے دیکھیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی مخلوق ہے وہ اس کی عظمت اور کثرت کتنی زیادہ ہے۔ اس کی کثرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ وہاں داخل ہو جاتا ہے وہ دوبارہ زندگی بھر وہاں داخلہ نہیں پا سکتا، اور 70,000 مرتبہ، روزانہ 70,000 مرتبہ فرشتے جو ہیں وہ 1000 مطلب 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کے لیے آتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو اللہ کی مخلوق کا آپ اندازہ کیجیے، اور یہ ملائکہ ہیں، ملائکہ کے علاوہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بیت المعمور میں فرشتے عبادت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، جس طرح زمین والے اپنے کعبے کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور بھی ساتویں آسمان والوں کا کعبہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ اپنی پشت ٹیک لگائے ہوئے پایا انہیں، کیونکہ وہ زمینی کعبہ کے بانی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور بیت المعمور جو ہے وہ بالکل کعبہ کی سمت میں ہے۔ اسی طرح ہر آسمان میں ایک گھر ہے جس میں اس آسمان والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ آسمانی دنیا میں جو گھر ہے اسے بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مختلف روایات سے یہ ثابت ہے یہ بات کہ بیت المعمور کعبہ کی سمت میں موجود ہے۔ بیت معمور جو ہے یہ بیت المعمور، اس کی اہمیت، عظمت، فضیلت، اس سے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا سورہ طور میں کہ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی، یعنی قسم جو کھلے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، اور بیت معمور کی۔ یہ جو آیات ہیں، یعنی کہ سورہ طور کی آیت نمبر 1 سے 4 میں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي الرَّقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، تو یہ اس میں بیت معمور کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اس کی عظمت کا، اس کی فضیلت کا ارشاد فرمایا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے یہاں سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مسجد اقصیٰ سے نکلتے ہوئے شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا، اسی طرح بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ بیت المعمور یا پھر سدرۃ المنتہا پر دوبارہ برتن پیش کیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں شراب، دودھ اور شہد سے لبریز برتن پیش کیے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دودھ والا برتن ہی اٹھایا تھا اور وہی نوش فرمایا تھا، اور جبریل امین علیہ السلام نے وہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ یعنی یہی عرض کیا تھا کہ یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور بعض روایات میں جو پانی پیش کرنے کا جو ذکر آتا ہے تو وہ ساری حدیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ اتنی زیادہ مستند نہیں ہے وہ حدیث۔ پھر سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اگلی منزل جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ہوئی وہ سدرۃ المنتہا تھی۔ سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، یہ ایک بیری کا عجیب و غریب قسم کا ایک درخت تھا، اس کا جو پھل ہے وہ مٹکوں کی طرح تھا، اور یہ درخت جو ہے یہ بہت، اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھیوں کے کانوں کے جیسے تھے، اور جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ حاذہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما ہی، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ بعض دیگر روایات میں ہے کہ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم نے ڈھانپا تو وہ یاقوت، زمرد یا اس جیسی حسین چیز میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا حسن و جمال بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سدرۃ المنتہا کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سدرہ یعنی بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا،
از یخشا سدرت و ما از یخشا سدرت ما یخشا، یعنی اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ جو ان کی جو یہ حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحابی جو سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، ان کی اس آیت کی تفسیر میں جو انہوں نے فرمایا کہ وہ سونے کے پتنگے تھے، اس سے مراد سدرۃ المنتہا کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا اس لیے رکھا گیا ہے کہ فرشتوں کا علم وہاں تک جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس سے آگے کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ شرف اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمین سے جو چیز اوپر لے جائی جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر اسے وہاں سے آگے لے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی یہاں پہنچ کر رک جاتی ہے، پھر اسے وہاں سے وصول کر لیا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی یہ بھی صحیح مسلم سے ہے۔ اور سدرۃ المنتہا کے متعلق بعض روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ چھٹے آسمان میں ہے، جبکہ اکثر روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا پہلے کہ 7ویں آسمان سے آگے آپ کو لے جایا گیا۔ تو ان دونوں طرح کی روایات میں مطابقت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ممکن ہے سدرۃ المنتہا کی جو جڑ ہو اور تنا ہو وہ 7ویں آسمان پر، اس کی ٹہنیاں اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہوں۔ تو یہ فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اس طریقے سے اس میں تطبیق فرمائی ہے۔ اور سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی مشاہدہ کروایا گیا کہ 4 نہریں تھیں جو اس کی جڑ سے نکل رہی تھیں، ان میں سے 2 نہریں پوشیدہ تھیں اور 2 نہریں جو تھیں وہ کھلی ہوئی نظر آ رہی تھیں، یعنی کھلی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ ما ہذانی یا جبریل، جبریل یہ دونوں کیا ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو 2 کھلی نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیل اور فرات ہیں، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں دریا نیل اور فرات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ سیحان، جیحان، فرات اور نیل سب جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیل اور فرات کی اصل جنت سے ہے، اور یہ دونوں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں وہ چلتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین سے نکلتی ہیں اور اس میں چلتی ہیں۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے، نہ شریعت کے۔ حدیث کا ظاہری مطلب بھی یہی ہے، لہٰذا ہم نے اسے جو ہے وہ لازمی طور پر لینا ہے، کیونکہ یہ حدیث کے اصل کے ساتھ ہے، ظاہری مطلب یہی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہ شرح نووی میں صحیح مسلم کی جو شرح ہوئی ہے، امام نووی نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، اس حدیث کو صحیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے اس پہ بھی بات کر لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر اس دن جبریل امین علیہ السلام کا جو ان کا اصل شکل میں جو دیدار ہے، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام، ان کی اصل حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا۔ ان کے اصلی شکل و صورت کو دیکھنے کی سعادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ نصیب ہوئی تھی، پہلی مرتبہ زمین پر اور دوسری بار معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے قریب۔ دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا۔ پہلی مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے نبی نے اس جبریل کو روشن کنارے پر دیکھا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکویر میں فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی ارشاد فرمایا، 13 اور 14 جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ جو ارشاد فرمایا، دوسری مرتبہ دیکھنے کا جو ارشاد ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، وہ یوں ہے کہ اور یقیناً اس رسول نے اس جبریل کو ایک اور بار اترتے ہوئے بھی سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا۔ تو 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو اصلی شکل صورت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں وہ حدیث بیان کی ہے جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت الفاظ میں یہ منظر اور اس کی دلکشی بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا علیہ سیۃ مئات جناح، اور
آگے فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، ان کے 600 پر ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ سیتو میاتی جناحن، یعنی ان کے 600 پر ہیں، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. اور جبریل امین علیہ السلام کا ایک پر اتنا بڑا تھا جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے. ان کے پاؤں کے جو بال تھے وہ حسین و جمیل موتیوں کی طرح تھے، جیسے سبزی پر بارش کی بوندیں پڑی ہوئی ہوں نا، اس طرح تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے لباس کے حسن و جمال کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس ایسے سبز لباس میں آئے جس پر موتی جڑے ہوئے تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی یہ تمام مسند احمد میں موجود ہیں. سبحان اللہ العظیم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معراج کا جو موقع ہے، اس پر جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی تھی. یہ بھی جس کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا کہ سید الملائکہ کا حسن و جمال ایسا ہے. سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر کبیرہ. کون سی آنکھ ہے جو اتنی تاب لا سکتی ہے، اتنا حسن و جمال سمیٹ سکتی ہے، اتنا حسن و جمال یعنی کہ اپنے اندر جذب کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم رتبہ حاصل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ کروایا گیا. یعنی جنت کا نظارہ کروا کے معراج کے موقع پر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہیں دکھائی گئیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے انعام تیار کر رکھے ہیں، اور انعام کے طور پر اس جگہ کو تیار کر رکھا ہے اور ان سے وعدہ بھی فرما رکھا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ثم ادخلت الجنہ فاذا فیہا جبابل اللؤلؤ واذا ترابها المسک. پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی. سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں کہ آپ نے وہاں موتیوں کے قبے دیکھے. قبہ کہتے ہیں گنبد کو، قبہ کہتے ہیں گنبد کو، جیسے قبۃ الصخرہ، یہ جو ڈوم آف راک ہے اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے نا، یعنی کہ قبہ جو ہے وہ گنبد کو کہا جاتا ہے. تو موتیوں کے قبے دیکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر. پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی سیر کرتے کرتے میں ایک ایسے دریا پر پہنچا جس کے دونوں کنارے خلادار موتیوں کے قبوں پر مشتمل تھے. میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کیا ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو عطا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں، اس کی مٹی نہایت خوشبودار کستوری ہے اور اس میں پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں موتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی مٹی میں سے انتہائی خوشبودار کستوری نکالی. یہ جو میں آپ کے سامنے رکھی ہے مسند احمد میں بھی ہے، اور اس کے آگے ایک اور روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کی مٹی میں سے انتہائی خوشبودار کستوری نکالی. نہر کوثر اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرما رکھا ہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ آپ کو پتہ ہے سورہ کوثر میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. سورہ کوثر کی جو بالکل پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر کے طور پر عطا کی گئی. اور اس کی بہت یہ جو سورہ کوثر ہے اس کی ظاہر ہے اس کی تفسیر بہت ڈیٹیلڈ ہے. تو خیر کثیر اور بہت سارے معنوں میں بہت کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے. تو بہرحال یہ جو نہر کوثر ہے اس کا میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو مشاہدہ کروایا گیا تو کتنی خوبصورتی تھی اس کے اندر، کتنی دلکشی تھی، اور اس دلکشی اور خوبصورتی کو اظہار فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اس کی تعریف فرمائی کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں، اس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے، یعنی اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے. سبحان اللہ العظیم. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں. سبحان اللہ العظیم. یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرندے تو بہت خوش و خرم ہوں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش و خرم ہوں گے. سبحان اللہ. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. تو جنت کس قدر خوبصورت اللہ پاک کی
یہ ہم چند سمجھیں گلمپس دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور بہت ہی خوبصورت معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام سے لے جایا گیا. یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ اور یہ ہم تک پہنچا ہے، تو اس میں تو بہت نادر بڑی ہی خوبصورت ہمارے لیے اسباق پوشیدہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک جگہ سے لے جایا گیا جہاں پر بہت خوشبو مہک رہی تھی. انہیں بہت خوشبو محسوس ہوئی، خوشگوار مہک تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یا جبریل ما هذه الرائحة طیبہ، کہ جبریل یہ کیسی خوشگوار مہک ہے. تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے. جو فرعون کی بیٹی تھی، اس کی ایک بال بنانے والی، ایک خصوصی طور پہ اس کی ہیئر ڈریسر کہہ لیجئے، جو اس کے بال وغیرہ سنوارا کرتی تھی، یہ اس کی خوشبو ہے اور اس کی اولاد کی خوشبو اس خاتون کی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون کا کیا قصہ ہے. جبریل امین علیہ السلام نے پھر یوں مطلب ان سے عرض کیا، یہ بتایا ان کو کہ وہ ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو وہ بے ساختہ بولی بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ وہ دل میں ایمان لا چکی تھی. اس کا ایمان مخفی تھا، اس نے خفیہ رکھا ہوا تھا. اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جیسے ہم بے ساختہ بولتے ہیں، کیونکہ ایک چیز جب ہمارے دل میں جاری ہوتی ہے تو زبان پہ بھی وہ رواں ہو جاتی ہے. ہمارے بچوں کو عادت ہے، اچانک کوئی خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اسے اچانک بسم اللہ بسم اللہ، بچہ گرنے لگتا ہے تو بسم اللہ بسم اللہ ماں کے منہ سے نکلتا ہے. بچے خود کسی ایک دم سے کوئی ٹھوکر کھا لیں کوئی تو بسم اللہ بچے کے اپنے منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ یہ ہماری پریکٹسز میں ہے. ہم اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہر چیز کو شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہر چیز کو ختم کرتے ہیں. تو وہ کیونکہ مومنہ تھی، ایمان والی تھی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ. تو فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب، تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے؟ اس خاتون نے جواب دیا نہیں، بلکہ میرا اور تمہارے باپ کا رب تو اللہ ہے. فرعون کی بیٹی نے سن لیا، اس نے کہا یہ بات میں اب تمہاری اپنے باپ سے ضرور بتاؤں گی. اسے اپنے باپ کو فوراً اس بارے میں آگاہ کیا. اس عورت نے کہا ٹھیک ہے بتا دو. چنانچہ اس لڑکی نے یہی کام کہ اپنے باپ سے اس بات کی فوراً شکایت کر دی. فرعون طیش میں آ گیا. اس نے اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا. اس سے پوچھا کہ عورت تیرا کیا معاملہ ہے، تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس خاتون نے بہت جرت کے ساتھ، بہت شجاعت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. بس یہ جواب سن کر فرعون کو غصہ آ گیا اور اس بدبخت نے تانبے کی ایک بہت بڑی دیگ تھی، اس کو خوب تپایا، تپانے کا حکم دے دیا. جو وہ دیگ خوب تپ گئی تو اس نے آئل کو بھی ڈالا، مطلب اس نے تیل بھڑکایا اس کے اندر. اور فرعون نے پھر اس عورت کو حکم دیا کہ ابھی بھی مان جا کہ تیرا رب میں ہی ہوں. تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں، میرا رب صرف اللہ ہے، تیرا رب بھی صرف اللہ ہے. فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس تیل میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. خاتون نے فرعون سے کہا کہ میری تجھ سے ایک درخواست ہے، اگر مطلب تجھے یہ کام کرنا ہی ہے تو بس میری ایک درخواست کا مان رکھ لینا. خاتون نے کہا کہ میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو مجھے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو نا ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجا دفن کر دینا، ایک ہی جگہ پہ دفن کرنا، ہمیں علیحدہ علیحدہ نہیں دفنانا. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے ہماری اتنی خدمت کی، تیرا ہم پر یہ حق بنتا ہے، کر دیا جائے گا ایسے. پھر فرعون کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ عورت ایسی مضبوط اعصاب کی مالک تھی، ایسی پکی مومنہ تھی، وہ ذرا نہیں کانپی، ذرا نہیں ہچکچائی. اس نے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے تیل میں ایک ایک کر کے ڈالنے کا پورا منظر دیکھا، لیکن ایک دفعہ بھی اس نے فرعون سے ریکویسٹ نہیں کی، فرعون کے آگے روئی نہیں، گڑ گڑائی نہیں. اس کے ایمان کا اندازہ کریں. ہم ماں ہونے کے ناطے صرف اتنا اندازہ کریں کہ ہم اپنے گھر میں ایک انڈا بھی تل رہے ہوں نا، ایک ایگ فرائی کر رہے ہوں اور اس میں آئل کی ڈرپنگز آ رہی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو خود دور کرتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، دور ہو کے کھڑے ہو جاؤ، آئل کی چھینٹیں آئیں گے آپ لوگوں کے اوپر، آپ کی سکن جلے گی. یا آپ کے چھوٹا بچہ کوئی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا تم تھوڑی دیر کے لیے گود سے اترو، مجھے انڈا فرائی کرنا ہے، یا مجھے کوئی ایسی چیز فرائی کرنی ہے، مجھے کچھ ایسا کام کرنا ہے جس میں آئل ہے، جس میں ڈرپنگ آنے کا خدشہ ہے. اس ماں کی آپ کیفیت سوچیں کہ مطلب ہم مائیں اتنی چھوٹے دل کی ہوتی ہیں کہ بچے پہ ایک چھوٹا سا چھٹا بھی پڑ جاتا ہے آئل کا، گرم آئل کا، تو ہم تڑپتے ہیں کہ نہیں اس کو تکلیف ہوگی. اس ماں نے اللہ کی خاطر اپنے بچوں کو جلتی ہوئی تپتی ہوئی کڑاہی میں ڈلتے ہوئے دیکھا، اف نہیں نکالی. اور پھر جب وہ وقت آیا کہ اس کو آخر میں اس کے شیرخوار بچے کے ساتھ ڈالنا باقی رہ گیا، ایک بچہ تھا جو اس کا دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. اب ذرا جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو بالکل آپ کا بیبی ہو، آپ کی گود میں ہو، تو اس کے ساتھ تو محبت کا عالم ہر ماں جانتی ہے کہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے. وہ بچہ تو کچھ زیادہ ہی کلوز ٹو ہارٹ ہوتا ہے اور بہت اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی یعنی مختلف قسم کی ہوتی ہے.
تو خاتون کو اس بچے پہ بے حد پیار آیا، تو وہ ایک لمحے کے لیے نا جیسے تھوڑی سی ڈگمگائی، اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ اس بچے نے اپنی ماں کو یہ کہا کہ ماں ذرا بھی نہیں جھجکنا، ذرا بھی پیچھے نہ ہٹنا، بے خوف و خطر اس میں کود جا، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہوگی۔ یہ جو دنیا میں ہمیں سزا مل رہی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں ہمیں بہت بڑی جزا ملنے والی ہے۔ بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، اللہ نے اس کو اسی وقت قبول کر لیا، ورنہ یہ معجزہ اس بچے کے ساتھ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس عورت نے جب یہ بچے کے منہ سے سنا تو اس نے فوراً اس سلگتی ہوئی دیگ میں چھلانگ لگا دی اپنے بچے کے ساتھ، اور بس ودن اے سیکنڈس اس کی ظاہر ہے گل گئی ہوں گی ہڈیاں وغیرہ سب کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، اور بلا شبہ اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر دی جانے والی ایسی عظیم قربانی تھی یہ کہ اس بہادر عورت کو پھر اللہ نے یہ انعام و اکرام عطا فرمایا۔ ہمیں بہت ضرورت ہے ان چیزوں سے عبرت لینے کی، ہمیں بہت ضرورت ہے ایسی قربانیوں سے سیکھنے کی، کہ ہم لوگوں کے دل نا دھسے ہوئے مادیت میں اور دنیا میں، اور ہم بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں کتنی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم پہ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمیں کسی جلتی ہوئی آگ میں ڈلنا پڑے، یا کسی تیل کے کڑاہے میں ہمیں چھلانگ لگانی پڑے، لیکن ہم سوچیں کہ ہمارے پاس بھی، ہمارے سامنے بھی دنیا میں کتنی ایسی جگہیں آتی ہیں، ایسے ایسے موقع آتے ہیں جب ہمیں چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اللہ کی خاطر۔ تو کیا ہم وہاں پہ سیکریفائز کر پاتے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے پاتے ہیں؟ کبھی جان کی قربانی تو ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، ہمیں کبھی وقت کی قربانی دینی پڑ جائے ہم نہیں دیتے، ہم جان چھڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو یہ کام اللہ کے کاموں کو ہم تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں، ہم چلو یہ تھوڑا کھانا بنا لیں پھر دیکھتے ہیں، پھر یہ پڑھ لیں گے۔ ہمیں کہیں کسی جگہ پر ہم انوائٹ ہوں، کوئی درس ہو، کوئی بیان ہو، ہم کہتے ہیں اچھا آج ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، ہم ذرا مہمانوں کو اٹینڈ کر لیں، آپ کے پاس انشاءاللہ ہم پھر آ جائیں گے، نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس آ جائیں گے، نیکسٹ ٹائم آپ کی صحبت اختیار کر لیں گے۔ ہم اس کو سیکریفائز کر دیتے ہیں، ہم اپنے مہمان کو نہیں کہتے کہ آپ کسی اور دن آ جائیے گا، یا ہمیں کہیں انوائٹ کیا وہ کسی نے تو ہم اس پلان کو شفٹ نہیں کرتے، ہم اس درس کو، اس بیان کو، یا اس محفل کو ہم سیکریفائز کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں وہ پھر ہو جائے گی، ہم پھر چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ موقع تو آتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا جو نیکی کا موقع ہوتا ہے نا اس کی طرف لپک کر جانا پڑتا ہے، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جو ہدایت کے موقع ہوں، ہدایت کی محفلوں، ہدایت کی باتیں ہوں، یا جو بھی آپ کے لیے خیر اور بھلائی کے معاملات ہوں نا، ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کی طرف لپکنا چاہیے، انہیں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ونس ان اے لائف ٹائم چانسز ہوتے ہیں، کچھ اتنے نادر ہوتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رضائیں مشتمل ہوتی ہیں، اللہ کی رضائیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسے آپ کے معمولات ہوتے ہیں، کچھ ایسے آپ کے کام ہوتے ہیں، کچھ ایسی آپ کی سمجھ لیجیے انٹینشنز ہوتی ہیں جو بہت نادر ہوتی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ان کا کہ ان کی اللہ کے یہاں کیا قیمت لگنے والی ہے، کیونکہ آپ نے بہت اپنے آپ کو آؤٹ آف دی وے جا کے ان کی طرف مائل کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے دوسرے کاموں کو قربان کر کے انہیں ترجیح دی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بہت بھاری قیمت لگاتے ہیں اپنی بارگاہ میں، یاد رکھیے گا بہت بھاری قیمت لگتی ہے ان کی۔ اور جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی دنیاوی، اپنی مادہ پرستی کی طرف رجحان اپنا رکھتے ہیں، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ پھر اللہ خیر صلی اللہ والا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر جہنم کا وحشت ناک منظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہ جہنم ہے اس کا بہت وحشت ناک مشاہدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ انہوں نے سرکش اور باغی جتنے تھے ان کے عذاب کے معاملات دیکھے، اور جو بھیانک منظر دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کو، کہ وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے۔ آپ نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جن کو دیکھا، تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو بدبخت تھے اور وہ غیبت کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ ایسی قوم پر سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی عزت مجروح کیا کرتے تھے، ان کی عیب گوئی کیا کرتے تھے، ان کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتے تھے، ان کے عیبوں کو بے عیب کیا کرتے تھے، ان کو بے پرد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ اتنی خراب عادت ہے، اور یہ معمولات میں اتنی رچی بسی ہوئی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ان سب برائیوں سے ہم سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات ایسے لوگوں پر سے بھی گزر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ دنیا والوں میں سے آپ کی امت کے خطیب ہیں،
یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ امت محمدیہ کے جو خطیب ہیں، جو واعظ ہیں، ان کو خصوصی طور پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو زبان سے دعوت دینے پر اکتفا کر رہے ہیں اور خود عمل میں نہیں لا رہے اس بات کو، انہیں بہت اپنی جو اصلاح کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی ہمیں عملی تصویر بننا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو کوئی نصیحت کریں، کوئی واعظ کریں، تو اس کا پریکٹیکل ہمیں خود ایک یعنی پریکٹیکل نمونہ بن کے سامنے آنا چاہیے، ہمیں اس کی ایک عملی تصویر بن کے سامنے آنا چاہیے، ورنہ ہم واعظ اور نصیحت نہ کریں، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، ورنہ انجام یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر داروغہ جہنم سے ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا نام مالک بیان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مالک سے تعارف کروایا گیا تو جہنم کا داروغہ مالک جو تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور ظاہر بات ہے کہ مالک جو ہے وہ آپ کی بے مثال عظمت و فضیلت سے آگاہ تھا، اس نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ وہی داروغہ ہے جس کا تذکرہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں حدیث کی صورت میں ملتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا جو ہے ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں آیت نمبر 77 میں یوں ارشاد فرمایا نا کہ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ جہنمی داروغہ جہنم کو پکاریں گے، یعنی اس کا نام یا مالک یوں پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہم کو ختم ہی کر دے۔ وہ کہے گا بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ اس فرشتے کی ہیبت اور روب و دبدبے کا عالم یہ تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل آدمی بھی اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتے، اتنا روب تھا اس کے چہرے کے اوپر۔ وہ شفقت اور رحم کا نام تک نہیں جانتا تھا، جانے گا بھی کیسے؟ اس کا تو فرض ہی ہے کہ اللہ کے دشمنوں اور باغیوں کو دردناک عذاب دے۔ جہنم کی آگ بھڑکانے کی ذمہ داری بھی اسی کو سونپی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مالک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، تیز کرے گا اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سے دردناک مناظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت ساری عورتوں کو دیکھا جو یعنی جن کے سینوں میں جو ہے وہ میخیں ڈال کر ان کو آسمان دنیا اور لٹکایا گیا تھا، اور وہ عورتیں جو تھیں وہ زناکار عورتیں تھیں، برائیاں کرتی تھیں، اور اپنے بچے جو تھے وہ دوسرے مردوں سے پیدا کرتی تھیں اور شوہروں کو نامعلوم رکھتی تھیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس کی اولاد ہے، وہ اسی مغالطے میں ان بچوں کو پال دیا کرتے تھے کہ ہماری اولاد ہے۔ تو ان کے بھی حالات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور بہت ہی خطرناک قسم کے معاملات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام حالات کو دیکھا، اور بہت ہی خطرناک قسم کے یعنی مناظر تھے۔ آپ رحیق المختوم میں ان کو میں جب آپ کو بک ریڈ دوں گی تو آپ ان کو پڑھیے گا۔ پھر قلموں کی سرسراہٹ بھی سنائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلند مقام پر لے جایا گیا جہاں آپ کو قلموں کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فرشتوں کے قلموں کی آوازیں تھیں جن سے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے اور احکام وغیرہ لکھ رہے تھے۔ ان کے لکھنے کی حقیقی کیفیت اور نوعیت کیا تھی، اس کا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہترین جانتے ہیں کہ وہ کیا احکام لکھ رہے تھے، اور ہمارا بھی قلم یقیناً چل رہا ہوگا۔ جو احکامات ہمارے لیے ہیں، جو ہمارے لیے فیصلے ہو رہے ہیں آسمانوں پر، وہ چل رہا ہے قلم سب کا، میرا، آپ کا، ہم سب کا انڈیویجولی ایک ایک کا قلم چل رہا ہے۔ اللہ اس کو خیر کے معاملات میں چلائے، اللہ اس کو خیر کے حق میں چلائے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہمارے لیے خیر کے فیصلے ہوں، اللہ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں گمراہی سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے ہمیں ہر طرح کے شر سے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سدرۃ المنتہا پہ یہ تمام معمولات ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اب آگے کا سفر کرنا تھا، اور جبریل امین علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام سمیت تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں سے عالم بالا میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے معذرت کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ خود فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کتنا اونچا ہو گئے، کہاں تک ان کی جو تشریف آوری تھی وہ کہاں تک پہنچی، یہ اللہ جانے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ یہ بہت اونچا مقام تھا، یہ بہت اونچا شرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوئے،
وہاں کوئی ملائکہ آپ کے ساتھ نہیں گئے، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اللہ اور آپ کی اپنی ملاقات تھی، اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات تھیں وہاں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، یہ شرف آپ کو عطا ہوا۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو عظیم تحفہ ملا وہ نماز ہے۔ یہ ایسا تحفہ ہے جس میں بندہ اپنے حقیقی معبود کے سامنے کمال عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تہہ دل سے اس کی جو عزت و جلالت ہے اس کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کی رضا کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو اب 7ویں آسمان پر آپ تشریف فرماتے، بلکہ اس سے بھی آگے نہایت آپ کو منزہ کر دیا گیا، آپ کو نہایت مجلہ کر دیا گیا، آپ کو مقدس اور پاکیزہ ماحول میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تحفہ عطا فرما رہے ہیں آپ کی امت پر۔ دن میں اور رات میں، یعنی دن رات میں ملا کے 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ آپ حسب عادت سمع و طاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس یعنی ان کو لے کر آئے۔ پھر وہاں پر آپ کو نا نماز کے علاوہ اور بھی 2 تحائف عطا فرمائے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تو عطا کی گئی، یہ رفیع الشان تحفہ تو آپ کو عطا کیا گیا، اس کے علاوہ آپ کو ایک اور تحفہ یہ عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں، مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات تھیں وہ بھی آپ کو عطا کی گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان تحفوں کے ساتھ، ان خوبصورت عظیم بابرکت آیات کو جو اللہ کے خزانے سے عطا کی گئی ہیں اور رحمان کے عرش کے نیچے ہیں، آپ کو یہ آیات عطا کی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کے ساتھ اور بہت ہی یعنی شکر گزاری کے ساتھ ان تحفوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے علاوہ کیا نادر گفتگو ہوئی، اللہ جانے، اللہ کے حبیب جانے، آپس میں محبوب اور محب نے کیا کلام فرمایا، جہاں تک ہم تک پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، بس ان کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، باقی تمام باتیں اللہ عالم، اللہ جانے، اللہ کے حبیب جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام خوبصورت تحائف لے کر واپس جب آئے تو 6ٹھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اب جب آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ بارگاہ الہی میں آپ گئے ہیں، آپ عظیم الشان تحفہ آپ کو عنایت فرمایا گیا ہوگا، تو آپ کو کیا تحفہ ملا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت ہی ادب کے ساتھ ان کو بتایا کہ ہاں مجھے جو ہے عظیم الشان تحفہ عنایت ہوا ہے، 50 نمازیں میری امت کے لیے عطا ہوئی ہیں۔ اور جب یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یعنی انہوں نے نا امت محمدی کے بارے میں ہمدردی اور بھلائی، خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ نا نماز میں تخفیف کروائیے، نماز میں تخفیف کروانے کا انہوں نے مشورہ دیا۔ وہ ان کی یعنی ان کی وہ جو امت تھی وہ جانتے تھے کہ میری امت جو ہے وہ کتنی نااہل رہی، اور اس نے 2 نمازیں بھی طریقے کے ساتھ ادا نہیں کی، تو میں امت محمدیہ کے لیے بھی جو ہے ان کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت جو ہے نمازوں میں تخفیف کروائیے، اس کو کم کیجیے، نہیں ادا کریں گی اتنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شفقت دیکھی، یہ رحمت و الفت دیکھی، یہ کرم دیکھا، مظاہرہ فرمایا، تو انہوں نے جبریل امین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، مطلب ان سے اس طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ ایسے کروانا چاہیے مجھے، تو جبریل امین علیہ السلام نے بھی ان کی یعنی کہ ہاں میں ہاں ملائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں تخفیف فرما دیجئے، مطلب اللہ کے حضور جو ہے یہ عرض پہنچی، اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی۔ اس کے بعد پھر جب واپس آئے تو پوچھا گیا کہ کتنی نمازوں میں تخفیف ہوئی، تو 10 جو تھیں نمازیں کم ہو گئی تھیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ ان میں اور تخفیف کروائیے، ابھی بھی یہ آپ کی امت کے لیے زیادہ ہیں۔ انہوں نے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوئے، اور نمازیں جو 10 نمازوں میں اور تخفیف ہو گئی، اس طرح 10 نمازیں کم ہوتی چلی گئیں۔ جب یہ نمازیں بالکل اتنی رہ گئیں کہ 5 رہ گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات میں تھوڑا سا جو ہے خیال ہے کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں ادا کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اب میں جو ہوں اس میں اور میں تخفیف نہیں کروانا چاہتا ہوں، تو اب بس ٹھیک ہے، یہ تحفہ جو ہے یہ میری امت کے لیے ٹھیک ہے، میں اب اس کا انشاءاللہ تعالی ارتکاب کرواؤں گا اپنی امت سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اس میں تخفیف کرنے سے مطلب معذرت کر لی۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس تشریف لا رہے تھے تو حاتم غیبی سے یہ آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تخفیف فرما دی ہے، لیکن آپ کی امت کے لیے بہت بڑا یہ ایک تحفہ ہے، یہ شفقت ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ نمازیں تو 5 ادا کریں گے لیکن انہیں ثواب، انہیں اجر 50 نمازوں ہی کا ملے گا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت، اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی، اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی ہمارے اوپر کتنی بڑی شفقت ہے، رحمت ہے، اور ہمارے لیے کتنی بڑی یہ تسلیم کا مقام ہے، رضا کا مقام ہے کہ ہمیں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں اور 50 نمازوں کا ہمیں اجر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے علاوہ ہمیں نفل نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی حیثیت رکھتا ہے، شارٹ کٹ ہے بالکل، یعنی جو فرض نمازیں وہ ہماری واجبات میں ہیں، لیکن جو نفل نمازیں ہیں نا ان پہ بہت اجر ہے، ان پہ اللہ کا قرب بہت جلدی حاصل ہوتا ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں اس بہت صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ نفل نمازوں کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، نفل ضرور ادا کرنے چاہیے اور ان میں کثرت لانی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے یہ معراج سے یہ خوبصورت جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان جو سواری تھی، یہ واپس تشریف لے آئی، مکہ واپس تشریف لائی، اور آسمانوں کی بے مثل سیر سے جب فارغ ہو کر آپ بیت المقدس سے تشریف، اور یہ تمام چیزیں، براق اور یہ رات کی تاریکی مکہ مکرمہ سے روانگی اور یہ سب کچھ، اس میں ایک چیز یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب آپ گزر رہے تھے تو قریش کے قافلے سے آپ کا گزر ہوا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، جو مکہ کی جو فضا تھی اس میں ہر طرف سناٹا تھا، لوگ نیند کے مزے لے رہے تھے اور کسی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، تو وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اور وہ جو قافلہ تھا نا اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے گزرتے جب دیکھا تھا تو وہ قافلہ، اس میں کچھ ایک اونٹ تھا، جب اس کی نگاہ پڑی تو وہ بدک گیا تھا۔ تو یہ منظر جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ ایک نشانی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہا۔ اب کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے معراج کی رات سے، تو انہوں نے اب یہ ارادہ فرمایا کہ میں اب یہ واقعہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے قریش کو بتانا تھا کہ رات کو یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا ہے۔ تو اب فکر یہ لاحق ہوئی ام ہانی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہن تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ذکر کیا تو انہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ذکر نہ کیجئے، یہ لوگ آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس حق کو ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گا، ان کو اس واقعے کی سچائی تسلیم کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنی نوعیت کا بالکل انوکھا واقعہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر یہ مخالفت بھی کریں گے تو اللہ اوپر بیٹھا ہے، جو حق کو حق کر کے واضح کر کے دکھائے گا۔ یہ حیرت انگیز اور عقل سے بالکل بالا تر واقعہ تھا، تو یہ لوگ اگر اس کو سچا مانیں گے تو یہ ان کی ایمان کی ہی ایک طرح سے کسوٹی ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے ذکر کیا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا، تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بالکل حق اور سچ کر کے بتانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا کا پورا بیت المقدس جو سیر کروائی تھی، وہ پورا کا پورا منظر ایز اٹ از لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا۔ تو قریش نے جب یہ سب باتیں سنی تو ایک ایک چیز ان کو، کیونکہ وہ جاتے رہتے تھے بیت المقدس، ان کا تو جو ہے سفر ہوا کرتا تھا اس طرف، تو انہوں نے وہ سب چیزیں جب سنی تو متاثر تو بہت ہوئے، حیران بھی بہت ہوئے، لیکن کیونکہ ان کی عقلوں سے یہ بہت ماورا بات تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات سیر کرائی گئی اور آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو نعوذ باللہ جھوٹ سمجھا، تعجب کے مارے بہت حیران ہوئے، اور امتحان لینے کے لیے انہوں نے سوچا اور کہا کہ بھئی ہمیں اس شہر کا، اس پوری جگہ کا، مسجد اقصیٰ کا وہ پورا منظر ہمیں بتائیں، اور دودھ کا پیالہ اور وہ ساری چیزیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صفات کے ساتھ ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں تھیں۔ ان کی عقلوں میں یہ چیز نہیں آ رہی تھی، انہیں بالکل جھوٹ لگ رہی تھیں، اور وہ اس بات کو جو ہے مستقل طور پر جھٹلا رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کی خبر دی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو یہ جو قافلہ بیت المقدس سے مکہ مکرمہ واپس تشریف لاتے ہوئے راستے میں دیکھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اس سے پوچھیے گا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا وہ کچھ ایسا کچھ انوکھا کچھ ہوا تھا وہاں پہ کہ تمہارا قافلہ جو تھا وہ فلاں فلاں مقام پر تھا، اور وہاں پر ایک اونٹ تھا جو گم ہو گیا تھا جسے ڈھونڈ کر لایا گیا، اور جو شخص وہاں سے ڈھونڈ کر لایا تھا اس نے قافلے والوں کے حوالے کیا تھا، اور اب وہ اتنے فاصلے پر ہیں، وہ جگہ جہاں پر ان کا پڑاؤ تھا اس جگہ پر وہ ٹھہرے تھے، وہاں پر وہ کون کون سی جگہیں تھیں، کون سے دن پہنچے، مطلب ہر چیز کے ان کے آگے گندمی رنگ کا اونٹ چل رہا تھا، اور اس کے اوپر سیاہ ٹاٹ پڑا ہوا تھا، سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لفظ ان کو حرف بحرف بتایا اس پورے قافلے کے بارے میں۔ تو قریش جو تھے وہ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے اس قافلے کا کہ بھئی وہ آ جائے جلدی سے، تو ہم یہ ساری باتیں جو اسے ڈبل چیک کریں، اس قافلے کا انتظار کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت سی نشانیاں پہلے دیکھ چکے تھے، لیکن انہیں ظاہر سی بات ہے اس سچائی کا بھی انہیں پورا پورا یقین چاہیے تھا، تو انہوں نے اپنے جو ہے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا اس قافلے کا۔ سبحان اللہ العظیم، جب وہ لوگ واپس آئے، وہ قافلہ واپس آیا، ان سے یہ سب کچھ بیان کیا گیا، تو اس قافلے نے جو ہے پھر وہ یہ ساری باتیں بتائیں کہ ہاں بالکل، یہ تو ایک ایک بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو اہل ایمان تھے ان کے چہرے کھل اٹھے، ان کے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، ان کے برعکس جو مشرکین تھے وہ ہکا بکا رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ تو جو کچھ بتا رہے ہیں بالکل سچ بتا رہے ہیں، ان کی صداقت ان کی آنکھوں کے سامنے اتنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ نما ہوئی کہ وہ تو ان کے پاس تو کچھ چارہ ہی نہیں بچا، لیکن ان کی حجتیں قائم تھیں، افسوس صد افسوس، سارے حقائق پوچھنے کے باوجود، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود انہوں نے تسلیم نہیں کرنا تھا، انہوں نے اپنی بدبختی کی انتہا کرتے ہوئے تسلیم نہیں کیا۔ یہ ایسی بے مثل، ایسی بے باکی جرأت و شجاعت کا اعلیٰ نمونہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا، لیکن جس کی عقل ماری جائے، جس کے دلوں پہ مہر ہو، ان کے دلوں پہ ہدایت کہاں آتی ہے؟ تو انہوں نے اس حقیقت عظمیٰ کو تسلیم نہیں کیا، اس روشن اور دائمی مثال کو انہوں نے جھٹلا دیا صرف اپنے کفر و عناد کی وجہ سے، تو انہوں نے کسی قسم کی بات کے اوپر جو ہے یقین نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر لقب ملا تھا صدیق کا، کیونکہ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو علم و یقین کا بہت اونچا درجہ رکھتے تھے، اور انہوں نے اس معراج اور وحی کے نازل ہونے کے بارے میں ہمیشہ انہوں نے سچ کا ہی ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل میں تو اس انتہائی تعجب خیز ماورۂ عقل اور فہم معاملے کو جو واقع معراج ہے، میں تو صرف اس کو نہیں مانتا ہوں، میں تو اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک رب ہے، میں تو اس پر بھی یقین رکھتا ہوں، میں تو ان کی ہر بات پر یقین رکھتا ہوں، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، میں ان کی ہر بات کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو اس پر ان کو جو ہے صدیق کا لقب بتا ہوا تھا۔ سبحان اللہ العظیم، سچ کہنے والے، سچ بولنے والے۔ تو انہوں نے نہیں ماننا تھا، انہوں نے نہیں مانا، مگر اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گواہی تھی، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصحاب تھے صرف انہوں نے ہی نہیں دی، بیت المقدس کا ایک پادری بھی اس کا گواہ بنا۔ کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ ابو سفیان جو تھے نا، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کی کوشش تھی کہ ہرقل کی نگاہوں میں نا، یہ وہاں پر اپنے قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ہرقل آیا ہوا تھا، روم کا جو رومنس کا جو بادشاہ تھا نا، وہ کسی وجہ سے بیت المقدس آیا ہوا تھا، اس نے بیت المقدس میں کچھ عبادت کرنی تھی، کچھ شکرانہ وغیرہ ادا کرنا تھا، وہاں اس کی ملاقات ہو گئی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ابو سفیان سے، تو ابو سفیان نے ہر بات سچ بتائی، کیونکہ دل میں یہ خوف تھا کہ اگر میرا جھوٹ پکڑا گیا تو میں اپنے لوگوں میں جھوٹا کہلاؤں گا، حالانکہ کٹر دشمن اس وقت اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، رسول اللہ کی دشمنی تھی ایک طرح سے، لیکن پھر بھی سچ بتایا ہرقل کو ہر ایک بات کے بارے میں، جو سوالات اس نے کیے، میں نے غالباً پچھلے لیکچرز میں بھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے۔ تو ہرقل نے بہت سارے سوالات پوچھے، تو ان سوالات میں جو ہے وہ ابو سفیان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ والا جو واقعہ نا، میں یہ ہرقل کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے تو ان کا جھوٹ جو ہے وہ کھلا کھلا سامنے آ ہی جائے گا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ وہاں سے بھی کس طرح گواہی ملی۔ ابو سفیان نے یہ کہا کہ وہ ایک معراج والی رات کی بات کرتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ شخص جو ہے وہ یہ جھوٹ کس طرح سے بول سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے فوراً پوچھا، ہرقل نے فوراً کہا کہ وہ کیا بات ہے، آپ بتائیے اس کے بارے میں۔ ان کا خیال تھا کہ یعنی ابو سفیان کا خیال تھا کہ یہ رات جو ہے یہ ہمارے علاقے سرزمین حرم سے نکلے اور اس طرح سے یہاں پہنچے، تو بادشاہ تو ان باتوں پہ یقین نہیں کرے گا، مسجد اقصیٰ ایک رات میں کیسے آ گئے، اور صبح ہونے سے پہلے ہمارے پاس واپس حرم میں آ گئے، مکہ میں آ گئے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کی کھل جائیں گی، بادشاہ کے سامنے یہ جھوٹ نہیں چل سکے گا۔ لیکن اللہ کی شان کہ جب ابو سفیان نے ساری باتیں جو ہیں کہیں،
کہ اس طرح سے وہ یہ بات بتاتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، تو وہاں ہی نا ایک ایلیا کا سب سے بڑا پادری اس وقت قیصر روم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ پادری جو تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس رات سے واقف ہوں. قیصر روم نے بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پوچھا کہ تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم؟ اس نے کہا میری عادت یہ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے میں مسجد کے سارے دروازے بند کر کے سوتا تھا. اس رات میں نے سارے دروازے بند کرنے کی کوشش کی مگر ایک دروازہ مجھ سے بالکل بند نہیں ہو سکا. میں نے اپنے کارندوں کو بھی بلایا جو میرے پاس موجود تھے، شاگردوں کو بھی بلایا، سب نے مجموعی طور پر میری مدد کی مگر ہم سب مل کر بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے نا کوئی پہاڑ اس کی جگہ سے سرکا رہا ہے، اتنا سخت ہو چکا تھا وہ دروازہ، وہ ہل ہی نہیں رہا تھا. ہم نے ترخانوں کو بھی بلایا، انہوں نے اس دروازے کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس پر تو چوکھٹ اور عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، ہم اسے صبح ہونے تک ہلا ہی نہیں سکتے، صبح دیکھیں گے یہ بوجھ کیسے ہٹانا ہے یہاں سے. تو وہ پادری کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، دونوں دروازے اسی طرح میں نے کھلے رہنے دیے. جب صبح ہوئی ان دروازوں کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے کونے میں پڑے ہوئے سوراخ میں پتھر میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو گیا. سبحان اللہ، یہ وہی سوراخ تھا جو جبریل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے وہاں پر اس کو براق کو باندھنے کے لیے فرمایا تھا. تو کہنے لگی کہ جب صبح ہوئی میں ان دروازوں کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے کونے میں پڑے ہوئے پتھر میں ایک سوراخ ہو گیا، اس میں جانور کو باندھنے کا نشان بھی موجود ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یقیناً رات کو یہ دروازہ کسی نبی ہی کے لیے کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھی ہے. یہ مسجد جو ہے یہ مطلب یہاں پر کسی نبی کی آمد کا جو ہے اشارہ مل رہا ہے، کوئی نبی یہاں آئے ہیں. یوں ہرقل کی دربار میں ابو سفیان کے سامنے اس پادری کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دلوائی اور یہ واقعہ وہاں سے بھی سچ ثابت ہوا. سبحان اللہ العظیم، سچ کو آنچ نہیں آتی ہے، سچ سچ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے اس کی گواہیاں دلواتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، انتہائی عظیم الشان واقعہ تھا. اس واقعے پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کے بہت رفیع دقیق مناظر، بڑی بڑی روشن نشانیاں ان کو دکھائی گئیں، بہت سے علوم، راز، لطافتیں، اسباق، نصیحت آموز باتیں ہم تک پہنچیں. سبحان اللہ العظیم، بلندی کا ایک عظیم منبع ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ نجم میں بھی ہے. دونوں صورتوں میں ملا کے واقعہ معراج کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قبلوں یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ کے نبی، اور دونوں سمتوں یعنی مشرق مغرب کے امام اور اپنے پیش رو تمام انبیاء کرام کے وارث اور بعد میں آنے والی تمام نسل انسانی کے رہبر و رہنما کے طور پر اللہ پاک نے مبعوث فرما دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں مکہ مکرمہ، بیت المقدس سے اور مسجد حرام، مسجد اقصیٰ سے ہم آغوش ہوتی ہوئی باتیں، تمام باتیں ہم آغوش ہوتی ہوئی ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی ہمیں دلیل و علامات ملی ہیں اور شخصیت کا مکمل اور صحیح تعارف ہوا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف روح مبارک ہی اتنی نفیس، اتنی لطیف اور اتنی نایاب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی اتنا ہی نفیس ہے کہ جہاں پر فرشتے نہیں جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقربین نہیں جا سکتے، آپ اپنے پورے جسم مبارک، جسم اطہر کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. کتنا لطیف، کتنا مبارک، کتنا پاک، کتنا مطہر، کتنا طیب ہے اور کتنا منزہ ہے، کتنا مجلہ ہے. سبحان اللہ العظیم، جتنے الفاظ ہیں اتنے کم ہیں. لاکھوں کروڑوں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، امہات پر، آبا پر. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی متبع بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عملی طور پر واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دینے والا امتی بنائے، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم بیت عقبہ وغیرہ ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی شارٹ کمنگ ہو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے اور میرا آپ کا پڑھنا لکھنا سیکھنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.